ٹکٹوں کے حوالے سے مرزا غنی صاحب کا نام بھی سامنے آیا ہے، حالانکہ خان صاحب نے کہا تھا کہ طاہر القادری کا نام ہے وہ سامنے آئے گا، یہ نام کس نے چینج کیا؟ نہیں مجھے بالکل دیکھیں، میں جو چیز انفارمیشن میں نہیں ہے میں اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتی ہوں۔ سینٹ کے ٹکٹوں کے بارے میں نہ میں اس کمیٹی کا حصہ ہوں، نہ مجھے اس کا پتہ ہے۔ آپ کو بیرسٹر گوہر صاحب اور عمر ایوب صاحب بہتر بتا سکتے ہیں اسپیشلی کے کے بارے میں، علی امین صاحب۔ 9 مئی کے جو ویڈیو فوٹیج تو ایس پی آر نے جاری کی ہے، اس میں مختلف جو فوٹیج وہ سامنے آ گئے ہیں۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ جو ہمارے ورکر کیا سامنے آیا ہے؟ ہاں تو تصاویر میں تو یہی ہوگا نا کہ ہمارے خلاف ظلم ہو رہا ہے، ہم تو نہتے تھے، ہمارے ہاتھ میں تو ہتھیار نہیں تھا، ہم تو صرف نعرہ لگا رہے تھے اور احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارے لیڈر کو بے گناہ کیوں جو ہے وہ اریسٹ کیا ہوا ہے۔ 9 مئی کو تو جس کے ہاتھ میں ہتھیار تھے انہوں نے ہمارے جو شرپسند عناصر تھے ان کو ضرور پکڑیں، لیکن 9 مئی میں پاکستان تحریک انصاف کا نہ کوئی قصور ہے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو تو 9 مئی کی آڑ میں نقصان پہنچایا گیا۔ ہمارے لیڈر کو، ان کی بیگم صاحبہ کو، سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کو اور ہمارے کارکنان کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا بے گناہ۔ 15 مہینے کی فزیکل ریمانڈ ہوا ہے، ابھی تک کسی کے اوپر کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی، اور 15 مہینے کے بعد اب خواتین اور کچھ ورکر جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں، جو کہ بڑی خوشائن بات ہے۔ لیکن کارکنان بھی ہمارے شہید ہوئے، ابھی تک 47 FIR بھی ہم ہی بھگت رہے ہیں، ہمارے ہی گھروں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے۔ تو 9 مئی کی فوٹیج میں جو شرپسند ہیں ان کو یقیناً سزا ملنی چاہیے، لیکن پورے پاکستان کو یہ کمال نہیں۔ اچھا، پیٹرول پمپ کے حوالے سے جو چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ جی وہاں پہ زمان پارک میں تو تھے، پہلے تو وہ کہتے تھے کہ بالکل ایسی بات نہیں ہے، جو برآمد ہوا وہاں سے اسلحہ برآمد ہوا یا پیٹرول، کون سا اسلحہ برآمد ہوا؟ نہیں، جو انہوں نے کلیم کیا، سیریسلی نہیں کلیم کیا، کس نے کلیم کیا؟ پیٹرول پمپ تھے وہ زمان پارک میں استعمال کیا۔ بس کرتے، پتہ نہیں، مجھ تک تو آج تک ایسی بات نہیں آئی نا، پتہ نہیں کون سی بات ہے۔ زمان پارک نہ ہو گیا، پتہ نہیں کون سی زمان پارک لاہور کے دل کے اندر واقع ہے۔ ہزاروں لاکھوں کارکنان، خواتین، پڑھے لکھے لوگ وہاں پہ ہر روز جاتے تھے، وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ جاتے تھے، اور صرف اپنے PTI کا 27 سال کی ہماری جدوجہد ہے۔ ایک دن کے اندر ہم شرپسند ہو گئے، ایک دن کے اندر ہم دہشت گرد ہو گئے۔ ایک شخص عمران خان کی زندگی 70 سال تک اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے۔ آج اس آپ ارشد ندیم کے اوپر فخر کریں، آپ خان صاحب کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ 92 کا ورلڈ کپ بھی جتوایا، نمل یونیورسٹی جیسی وہ بھی بنوائی، شوکت خانم جیسا آپ کو ہاسپٹل بنوا کے دیا، پاکستان کا نام روشن کیا تو عمران خان نے روشن کیا۔ آج بھی ہم اپنے اولمپئن کو، گولڈ میڈلسٹ کو، جب ارشد ندیم کو جیسے ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں کہ 14 اگست کا انہوں نے ہماری خوشیاں دوبارہ کر دی ہیں۔ عمران خان کا نام بھی بہت بڑے سپر سٹارز میں آتا ہے، یعنی کہ چونکہ نواز شریف کو اس سے اختلاف تھا، چونکہ زرداری کو اس سے اختلاف تھا، چونکہ وہ ہمیں ہرا نہیں سکتے تھے، تو لہٰذا 70 سال کے بعد حل بن گئے۔ اس طرح کے لطیفے تو پاکستان میں نہیں چھوڑنے چاہیے۔ ایسے پرامن جگہ ہے پورا پاکستان میں، زمان پارک بھی، بنی گالا بھی، کار لیڈر کو ملنے جاتے ہیں، اپنی جھنڈا اٹھانے جاتے ہیں، پارٹی کا جھنڈا اٹھانے کے اوپر، PTI کا جھنڈا اٹھانے کے اوپر آپ دہشت گرد ہیں، عمران خان کا نعرہ لگانے کے اوپر آپ دہشت گرد ہیں، اور پارٹی PTI میں آپ ممبر ہیں تو آپ دہشت گرد ہیں، تو یہ تو دنیا نہیں مانتی۔ اس لیے 8 فروری کو ہمیں ووٹ دینا ہے۔ پاس ہو گیا جو آپ کی محسوس نشست تھی، سیٹ تھی، واپس چلے جائے، اس پہ کیا کہیں گی آخر کیسے سب کچھ؟ نہیں، ہم تو سپریم کورٹ جائیں گے نا، ہم سپریم کورٹ جا بھی رہے ہیں۔ دیکھیں، مخصوص نشستیں جو سپریم کورٹ نے ہمیں انصاف دیا وہ ہمارے PTI کا ہی حق ہے، اور مائنورٹیز بھی، اور یہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو خواتین سڑکوں کے اوپر دھکے کھا رہی ہوتی ہیں، اپنی پارٹی کا جھنڈا اٹھاتی ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی خواتین کو اسی طریقے سے آنر کرتی، عزت دیتی، اور مائنورٹیز کا بھی۔ اور خواتین کے تو جدوجہد کو سلام ہے کہ انہوں نے PTI کا ساتھ، خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حالانکہ سب سے زیادہ ظلم اور مظالم پاکستان کی تاریخ میں اگر خواتین کے ساتھ ہوئے تو PDM PMLN کی ایما کے اوپر موجودہ دور حکومت میں، اور PTI کی خواتین کے خلاف ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ہمارے ساتھ بعد میں انصاف کیا، دیر سے ہوا، انصاف ہوا، اس کے خلاف یہاں پہ اپنے مفاد کی خاطر، اور مجھے تو یہ ڈر ہے کہ جس طرح پارلیمان کو ایز اے ربڑ اسٹمپ استعمال کیا جا رہا ہے، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کل کو کہیں کہ نواز شریف کی خاطر فلانی قانون سازی کر دو، زرداری کی خاطر فلانی قانون سازی کر دو۔ یعنی کہ جو 25 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، 1.5 لاکھ ووٹ جو لے کر آئے ہوتے ہیں، وہ زرداری کو خوش کرنے کے لیے، نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے، یا بلاول کو خوش کرنے کے لیے، شہباز شریف کو خوش کرنے کے لیے، یا ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ کو خوش کرنے کے لیے ان کی مرضی کی قانون سازی کی جائے، عوام کے لیے کوئی قانون سازی نہیں۔ تو یہ صرف سپریم کورٹ کے اوپر بھی حملہ ہے۔ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، مخصوص نشستیں ہمارا حق ہے۔ باقی دیکھیے، اس پورے پولیٹیکل پروسیس میں PMLN اور PDM پیپلز پارٹی ایکسپوز ہوئی ہے کہ وہ کتنے غیر جمہوری ہیں، ان کا ذہن کتنا ڈکٹیٹوریل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور ڈیموکریسی کے اوپر بلیو کرتی ہے، اور ہم یہ لڑتے رہیں گے۔ میم، آپ نے کہا کہ ہمارے کارکن باہر آ رہے ہیں اور
کے حوالے سے مرزا غنی صاحب کا نام بھی سامنے آیا ہے، حالانکہ خان صاحب نے کہا تھا کہ طاہر القادری کا نام جو ہے وہ سامنے آئے گا، تین نام کس نے چوز کیا؟ نہیں مجھے بالکل دیکھیں، میں جو چیز میری انفارمیشن میں نہیں ہے میں اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتی ہوں۔ سینٹ کے ٹکٹ کے بارے میں نہ میں اس کمیٹی کا حصہ ہوں، نہ مجھے اس کا پتہ ہے۔ آپ کو بیرسٹر گوہر صاحب اور عمر ایوب صاحب بہتر بتا سکتے ہیں اسپیشلی ٹکٹ کے بارے میں، علی امین صاحب۔ 9 مئی کے جو ویڈیو فوٹیج ایس پی آر نے جاری کی ہے اس میں مختلف جو فوٹیج وہ سامنے آ گئے ہیں۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ جو ہمارے ورکرز کیا سامنے آیا ہے؟ آپ کو تصاویر میں تو یہی ہوگا نا کہ ہمارے خلاف ظلم ہو رہا ہے، ہم تو نہتے تھے، ہمارے ہاتھ میں تو ہتھیار نہیں تھا، ہم تو صرف نعرہ لگا رہے تھے اور احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارے لیڈر کو بے گناہ کیوں جو ہے وہ اریسٹ کیا ہوا ہے۔ 9 مئی کو تو جس کے ہاتھ میں ہتھیار تھے انہوں نے ہمارے جو شرپسند عناصر تھے ان کو ضرور پکڑے، لیکن 9 مئی میں پاکستان تحریک انصاف کا نہ کوئی قصور ہے، بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو تو 9 مئی کی آڑ میں نقصان پہنچایا گیا۔ ہمارے لیڈر کو، ان کی بیگم صاحبہ کو، سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کو اور ہمارے کارکنان کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا بے گناہ۔ 15 مہینے کی فزیکل ریمانڈ ہوا ہے، ابھی تک کسی کے اوپر کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی، اور 15 مہینے کے بعد اب خواتین اور کچھ ورکر جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں، جو کہ بڑی خوشائن بات ہے۔ لیکن کارکنان بھی ہمارے شہید ہوئے، ابھی تک 47 FIR بھی ہم ہی بھگت رہے ہیں، ہمارے ہی گھروں کی چادر اور چاردیواری کو پامال کیا گیا ہے۔ تو 9 مئی کی فوٹیج میں جو شرپسند ہے ان کو یقیناً سزا ملنی چاہیے، لیکن پورے پاکستان کو کمال نہیں۔ اچھا، پیٹرول پمپ کے حوالے سے جو چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ جی وہاں پہ زمان پارک میں تو تھے، پہلے تو وہ کہتے تھے کہ بالکل ایسی بات نہیں ہے، جو برآمد ہوا وہاں سے اسلحہ برآمد ہوا یا پیٹرول کون سا اسلحہ برآمد ہوا؟ نہیں، جو انہوں نے کلیم کیا سیریسلی نہیں کلیم کیا کس نے کلیم کیا؟ پیٹرول پمپ تھے وہ زمان پارک میں استعمال کیا۔ بس کرتے، پتہ نہیں مجھ تک تو آج تک کوئی ایسی بات نہیں آئی نا، پتہ نہیں کون سی بات ہے۔ زمان پارک نہ ہو گیا، پتہ نہیں کون سی زمان پارک لاہور کے دل کے اندر واقع ہے۔ ہزاروں لاکھوں کارکنان، خواتین، پڑھے لکھے لوگ وہاں پہ ہر روز جاتے تھے، وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ جاتے تھے، اور صرف اپنے PTI کا 27 سال کی ہماری جدوجہد ہے۔ ایک دن کے اندر ہم شرپسند ہو گئے، ایک دن کے اندر ہم دہشت گرد ہو گئے۔ ایک شخص عمران خان کی زندگی 70 سال تک اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے۔ آج اس آپ ارشد ندیم کے اوپر فخر کریں، آپ خان صاحب کے اوپر فخر کرتے ہیں کہ 92 کا ورلڈ کپ بھی جتوایا، نمل یونیورسٹی جیسی وہ بھی بنوائی، شوکت خانم جیسا آپ کو ہاسپٹل بنوا کے دیا، پاکستان کا نام روشن کیا تو عمران خان نے روشن کیا۔ آج بھی ہم اپنے اولمپئن کو، گولڈ میڈلسٹ کو، جب ارشد ندیم کو جیسے ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں کہ 14 اگست کا انہوں نے ہماری خوشیاں دوبارہ کر دی ہیں۔ عمران خان کا نام بھی بہت بڑے سپر اسٹارز میں آتا ہے، یعنی کہ چونکہ نواز شریف کو اس سے اختلاف تھا، چونکہ زرداری کو اس سے اختلاف تھا، چونکہ وہ ہمیں ہرا نہیں سکتے تھے، تو لہٰذا 70 سال کے بعد حل بن گئے۔ اس طرح کے لطیفے تو پاکستان میں نہیں چھوڑنے چاہیے۔ ایسے پرامن جگہ ہے پورا پاکستان میں، زمان پارک بھی، بنی گالا بھی، کار لیڈر کو ملنے جاتے ہیں، اپنی جھنڈا اٹھانے جاتے ہیں، پارٹی کا جھنڈا اٹھانے کے اوپر، PTI کا جھنڈا اٹھانے کے اوپر آپ دہشت گرد ہیں، عمران خان کا نعرہ لگانے کے اوپر آپ دہشت گرد ہیں، اور پارٹی PTI میں آپ ممبر ہو تو آپ دہشت گرد ہیں، تو یہ تو دنیا نہیں مانتی۔ اس لیے 8 فروری کو ہمیں ووٹ ملا۔ پاس میں جو آپ کی محسوس نشستیں تھی، سیٹ تھی، واپس چلے جائے، اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ کیسے سب نہیں، ہم تو سپریم کورٹ جائیں گے نا، ہم سپریم کورٹ جا بھی رہے ہیں۔ دیکھیں، مخصوص نشستیں جو سپریم کورٹ نے ہمیں انصاف دیا وہ ہمارے PTI کا ہی حق ہے، اور مائنورٹیز بھی، اور یہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو خواتین سڑکوں کے اوپر دھکے کھا رہی ہوتی ہیں، اپنے پارٹی کا جھنڈا اٹھاتی ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی اپنے خواتین کو اسی طریقے سے آنر کرتی، عزت دیتی ہے، اور مائنورٹیز کا بھی۔ اور خواتین کی تو جدوجہد کو سلام ہے کہ انہوں نے PTI کا ساتھ، خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حالانکہ سب سے زیادہ ظلم اور مظالم پاکستان کی تاریخ میں اگر خواتین کے ساتھ ہوئے تو PDM PMLN کی ایما کے اوپر موجودہ دور حکومت میں، اور PTI کی خواتین کے خلاف ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ہمارے ساتھ بعد میں انصاف کیا، دیر سے ہوا، انصاف ہوا، اس کے خلاف یہاں پہ اپنے مفاد کی خاطر، اور مجھے تو یہ ڈر ہے کہ جس طرح پارلیمان کو ایز اے ربڑ اسٹمپ استعمال کیا جا رہا ہے، مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کل کو کہیں کہ نواز شریف کی خاطر فلانی قانون سازی کر دو، زرداری کی خاطر فلانی قانون سازی کر دو، یعنی کہ جو 25 کروڑ عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، 1.5 لاکھ ووٹ جو لے کر آئے ہوتے ہیں، وہ زرداری کو خوش کرنے کے لیے، نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے، یا بلاول کو خوش کرنے کے لیے، شہباز شریف کو خوش کرنے کے لیے، یا ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ کو خوش کرنے کے لیے ان کی مرضی کی قانون سازی کی جائے، عوام کے لیے کوئی قانون سازی نہیں۔ تو یہ صرف سپریم کورٹ کے اوپر بھی حملہ ہے۔ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، مخصوص نشستیں ہمارا حق ہے۔ باقی دیکھیے، اس پورے پولیٹیکل پروسیس میں PMLN اور PDM پیپلز پارٹی ایکسپوز ہوئی ہے کہ وہ کتنے غیر جمہوری ہیں، ان کا ذہن کتنا ڈکٹیٹوریل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور ڈیموکریسی کے اوپر بلیو کرتے اور ہم یہ لڑتے رہیں گے۔ میم، آپ نے کہا کہ ہمارے کارکن باہر آ رہے ہیں اور